زما سوال دا دی جی چې مذهب یو مابعد الطبیعتی چیز دی او د طبیعتی جهان سره مخاطب دی. په هغې کې اصل چیز چې دی اخلاقیات دي. د مذهب اخلاقیات چې دی آیا انساني اخلاقی ارتقا جاری ده مخې ته ډیولپ کیږي کو چری کیږي نو په نن وخت کې د ټرانسجنډر ودونه ولې نه کیږي او د ټیک ټاک دا کم پلیټفارم چې هغې ته میلاو شوی دی نو رو دا ماحول داسې سازګار کیږي چې د دې ودونه به بیا غیر اخلاقی حرکت نه ګڼلی کیږي. نو آیا په مذهبي اخلاقیاتو کې د دې اخلاقیاتو گنجائش شته؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ دین مابعد الطبیعت کی چیز ہے اور طبیعتی دنیا میں یہ ہمیں اس کو ادا کرنا پڑتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس میں جو اخلاق کا ہمارا امتحان ہو رہا ہے تو کیا یہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا رہے گا یا یہ ایک جگہ سٹک ہے ایک جگہ بندہ ہوا ہے؟ کیا اس کا اور اس میں انہوں نے ٹرانسجنڈر کی شادی کی بات کی کہ کیا اس کو جو اپروول مل رہا ہے یا معاشرے میں تھوڑا سا اس کو قبول کیا جا رہا ہے تو اس کو ہم کس طرح لے لیں؟ اس میں دین کا پھر مقدمہ کیا ہوگا کہ اخلاق کو چینج ہوتے رہیں گے اور کیا اس کو ایک ہی جگہ ٹکے رہیں گے؟ یعنی اخلاقی ارتقا جاری رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اخلاقی اقدار یا اخلاقی اصول کہہ لیجئے وہ اپنی بنیاد میں تو ہم لے کے آئے ہیں. اس کا کبھی تجربہ کرنا ہو تو آپ کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کر کے دیکھیے. جیسے ہی وہ 3 سال کی عمر کے قریب پہنچنا شروع ہوتا ہے تو آپ 2 تجربات کریں 100% یکساں نتائج نکلیں گے. ایک یہ کہ چند چیزوں کے بارے میں اس کے سامنے یہ کہیے کہ یہ خوبصورت ہے یہ بدصورت ہے، اور کچھ چیزوں کے بارے میں کہیے کہ یہ اچھی ہے یہ بری ہے. کچھ دیر کے بعد وہ آپ سے ان چیزوں کی فہرست نہیں طلب کرے گا، ان دونوں چیزوں کا خود اطلاق کرنا شروع کر دیں. کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں. میں نے تو حال میں اپنے 2 نواسوں پر یعنی نواسے اور نواسی پر اس کو بالکل 100% صادق آتے دیکھا، اس لیے کہ دونوں توام ہیں، ٹوین پیدا ہوئے، ایک ہی وقت کی پیدائش ہے، ایک ہی ماحول میں رہ رہے ہیں. پردیس میں ہے تو ماحول کا وہ تنوع بھی میسر نہیں جو خاندانوں میں آ جاتا ہے، آگے اور پیچھے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ جو اخلاقی شعور ہے اور جمالیاتی حس ہے اس کا ظہور بالکل ایک ہی طریقے پہ ہوا ہے. یعنی اس کے اطلاق میں الفاظ کا فرق ہے، رویوں کا فرق ہے، رد عمل کا فرق ہے، لیکن اطلاق کا پورا ظہور ہو جاتا ہے. تو ایک ہے اس کی بنیادی حقیقت، وہ تو ہم لے کے آئے ہیں. جس طرح جمالیاتی حص لے کے آئے ہیں، جس طرح نطق کی صلاحیت ہمارے اندر ہے ظہور ہو جاتا ہے، جیسے جنس کی جبلت ہمارے اندر ہے وقت کے ساتھ اس کا ظہور ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ سب چیزیں بنیادی طور پر، لیکن جیسے ہی یہ ہمارے اندر اجمالی علم اخلاقیات کا یہ سوسائٹی سے متعلق ہوتا ہے تو سماجی اخلاقیات وجود میں آتی ہے. سماجی اخلاقیات اصل نہیں ہوتی بلکہ وہ اخلاقی مقدمات کا پیرہن ہوتا ہے، یا اس کا ایک سوسائٹی میں ایک طرح کا اور دوسری میں دوسری طرح کا ظہور ہوتا ہے. لوگ ان 2 چیزوں میں خلجان میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی وہ سماجی اخلاقیات کو بھی بنیادی اخلاقیات یا سمجھ لیتے ہیں اور یا بنیادی اخلاقیات کو بھی سماجی اخلاقیات سے تعبیر کر بیٹھتے ہیں. تو ان کو بالکل الگ رکھنا چاہیے. چنانچہ قرآن مجید نے یہی بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ بنیادی اخلاقیات کو الگ کر کے اور سماجی اخلاقیات کو الگ الگ کر کے بیان کر دیا. تو سماجی اخلاقیات کا جہاں تک تعلق ہے اس کے پیرہن بدلتے رہتے ہیں، اس کے اسالیب بدلتے رہتے ہیں. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں ارتقاء ہوا ہے، کہہ سکتے ہیں زوال آ گیا، سب چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن بنیادی اخلاقیات میں تو کبھی ایک تنکے کے برابر بھی کوئی تغیر نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا. ایک پہلو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو بنیادی اخلاقیات ہمارے اندر ہے اس کو جب ہم سوسائٹی سے خود ریلیٹ کرتے ہیں، اس کا تعلق پیدا کرتے ہیں، اس میں بے شمار تاریخی، تہذیبی، مذہبی عوامل کام کرنا شروع کر دیتے ہیں.
تو بعض اوقات ان کے معاملے میں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، یا غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی غلطی میں ہمیں مبتلا کر دیتا ہے، اس کو بھی الگ الگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہاں ہم اس بنیادی اصول کو سمجھ رہے ہیں اور کہاں اس کے اطلاق میں غلطی کر رہے ہیں۔ تو یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے۔ انحرافات کا جہاں تک تعلق ہے وہ ہمیشہ رہے ہیں، یعنی یہ ہم جنس پرستی کوئی آج کی تخلیق ہے؟ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ گئے زمانوں کی داستان قرآن سنا رہا ہے کہ ایک بستی میں، اور وہ بستی چھوٹی سی بستی نہیں ہے، ایک بستی میں نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ لوگ مجلسوں میں بیٹھ کر اس کا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی یہ چیز تو میں نے ابھی مغرب میں بھی نہیں دیکھی۔ تو یہ سب دنیا میں ہوتا رہا ہے، اس کا کسی ارتقاء سے تعلق نہیں ہے۔ میرے نزدیک جو آپ کو فطرت دی گئی ہے، چونکہ آپ کو اس کے ساتھ ارادہ و اختیار بھی دیا گیا ہے، تو اس لیے وہ صحیح راستے پر بھی رہتی ہے، اس میں انحرافات بھی ہوتے ہیں۔ ہم بعض اوقات انحراف کو ارتقاء سمجھ لیتے ہیں۔